قطر کے ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان اہم پیشرفت۔ الجزیرہ کے مطابق دوحہ میں ایرانی اعلیٰ سطحی وفد اور امریکی حکام کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں ایران کے منجمد مالی اثاثوں کے معاملے پر اہم اتفاق رائے ہو گیا۔ قطری ثالثی کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان ایران کے منجمد فنڈ سے متعلق ایک مفاہمت طے پائی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس پیشرفت کے بعد آج مفاہمتی یادداشت کا اعلان ہو سکتا ہے۔ قطر کے ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان اہم پیشرفت۔ الجزیرہ کے مطابق دوحہ میں ایرانی اعلیٰ سطحی وفد اور امریکی حکام کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں ایران کے منجمد مالی اثاثوں کے معاملے پر اہم اتفاق رائے ہو گیا۔ قطری ثالثی کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان ایران کے منجمد فنڈ سے متعلق ایک مفاہمت طے پائی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس پیشرفت کے بعد آج مفاہمتی یادداشت کا اعلان ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ 72 گھنٹوں میں ممکن نہیں۔ جوہری مذاکرات انتہائی تکنیکی نوعیت کے ہوتے ہیں، کاغذ پر سرسری طور پر معاہدہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ خطے کے 7 سے 8 ممالک امریکی حکمت عملی کی حمایت کر رہے ہیں۔ امریکہ سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ 72 گھنٹوں میں ممکن نہیں۔ جوہری مذاکرات انتہائی تکنیکی نوعیت کے ہوتے ہیں، کاغذ پر سرسری طور پر معاہدہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ خطے کے 7 سے 8 ممالک امریکی حکمت عملی کی حمایت کر رہے ہیں۔ امریکہ سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ ایران معاہدہ نہ کسی نے دیکھا، نہ کوئی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اپنی مذاکراتی ٹیم کو ایران کے ساتھ معاہدے میں جلد بازی نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں بات چیت تعمیری انداز میں جاری ہے، تاہم دونوں فریقوں کو محتاط انداز میں آگے بڑھنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے مجوزہ معاہدے پر پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن اسے مکمل اور درست انداز میں طے کرنا زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران پر دباؤ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک کوئی باضابطہ معاہدہ طے، تصدیق اور دستخط نہیں ہو جاتے۔ ایران کے ساتھ اچھا اور مناسب معاہدہ کریں گے۔ یہ باراک اوباما کے معاہدوں جیسا نہیں ہوگا۔ اوباما کے معاہدے نے ایران کو بڑی رقم دی، ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی راہ ہموار کی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کے ایک فریم ورک پر اتفاق ہو گیا ہے، تاہم حتمی معاہدہ ابھی دور ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ ایران اس وقت صرف جنگ کے خاتمے اور امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرانے کے لیے بات چیت کر رہا ہے، جبکہ جوہری معاملے پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اگر 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل مل گئی تو لبنان میں تمام محاذوں پر جنگ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد 60 دن کے اندر جوہری پروگرام سمیت دیگر اہم موضوعات پر مذاکرات ہوں گے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے اس معاہدے کے بدلے ایران آبنائے ہرمز میں محفوظ آمد و رفت یقینی بنائے گا، جہاں کوئی ٹول ٹیکس نہیں لیا جائے گا بلکہ صرف خدمات کی فراہمی کی فیس وصول کی جائے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ معاہدے کے اکثر نکات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اسرائیلی بیانات صورتحال سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ اسرائیلی بیانات صورتحال کو ڈائیورٹ کرنے کے مترادف ہیں۔ اسرائیلی بیانات کی مذمت کرتے ہیں، کسی بھی جارحانہ اقدام کا جواب اسی طریقے سے دیا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ صرف جنگ کے خاتمے پر ہی بات ہو رہی ہے، پاکستان وفد بھیجنے کا فی الحال پروگرام نہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایران سے متعلق ڈیل کے حوالے سے سامنے آنے والی رپورٹس کو سفارتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ یہ دعوے ایران کو کسی معاہدے کے بدلے رقم کی پیشکش کی گئی محض افواہیں ہیں، جس کا مقصد جاری مذاکرات کو نقصان پہنچانا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے بیانیے ان عناصر کی جانب سے پھیلائے جا رہے ہیں جو خطے میں کشیدگی میں کمی کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ ترجمان کے مطابق قطر کا سفارتی کردار علاقائی شراکت داروں کے ساتھ ہم آہنگی میں واضح اور دستاویزی ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں۔ قطر نے ایک بار پھر خطے میں سفارتی حل اور کشیدگی میں کمی کے عمل کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ ایران معاہدہ نہ کسی نے دیکھا، نہ کوئی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اپنی مذاکراتی ٹیم کو ایران کے ساتھ معاہدے میں جلد بازی نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں بات چیت تعمیری انداز میں جاری ہے، تاہم دونوں فریقوں کو محتاط انداز میں آگے بڑھنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے مجوزہ معاہدے پر پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن اسے مکمل اور درست انداز میں طے کرنا زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران پر دباؤ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک کوئی باضابطہ معاہدہ طے، تصدیق اور دستخط نہیں ہو جاتے۔ ایران کے ساتھ اچھا اور مناسب معاہدہ کریں گے۔ یہ باراک اوباما کے معاہدوں جیسا نہیں ہوگا۔
اوباما کے معاہدے نے ایران کو بڑی رقم دی، ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی راہ ہموار کی۔